جہدا نام ہے سورۃ العصر۔ یہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ دے اندر ابتدائی سورتاں دے اندر ہوئی۔ قرآن مجید دی ترتیب دے لحاظ نال ایدہ نمبر 103 نے 103 سورت جڑا ترتیب دے لحاظ نال، لیکن نزول دے اعتبار نال اس سورت دا نمبر ہے 13، یعنی 13ویں نمبر تے اس سورت نازل ہوئی۔ ایدہ مطلب ہے ابتدائی سورتہ دے اندر ایدہ شمار۔ اس سورت دے اندر کل 3 آیتاں نے۔ قرآن مجید دیاں 3 ایسیاں سورتاں نے جنہ دیاں صرف 3 آیتاں نے، ایک سورۃ العصر، ایک سورۃ الکوثر اور تیسری سورۃ النصر۔ 3 آیتاں تے مشتمل 14 کلمات اور 74 حروف نے سورت دے اندر۔ اس سورت دی جامعیت اس قدر زیادہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماندے نے کہ اگر اللہ رب العالمین پورا قرآن کریم نازل نہ فرماندے، صرف سورۃ العصر نازل فرما دے، انسانہ دی ہدایت اور رہنمائی واسطے یہ سورت ہی کافی سی۔ اس قدر جامع ترین سورت۔ اور ایک روایت اندر یہ بات بھی ہوندی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا معمول سی کہ جدو 2 صحابہ ایک دوسرے نال ملاقات کر دے، جدا ہون تو پہلا دونوں ایک دوسرے نو سورۃ العصر سنا دے، تاکہ انسان اس سورت دی روشنی دے اندر اپنی اصلاح کر سکے اور اپنے آپ نو ہدایت دے تے گامزن رکھ سکے۔ ایک بزرگ فرماندے نے کہ اس سورت دی تفسیر اور تفہیم مینوں ایک برف فروش کلوں ہوئی کہ جڑا برف ویچدیاں اے صدا لگا رہا سی کہ اس شخص دے اتے رحم کرو کہ جدا سرمایہ دن بدن پگھلدا جا رہا ہے۔ اس صورت دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان نو او دی حقیقت تو آگاہ کیتا ہے کہ انسان دنیا دے اندر تینوں بھیجا کس کام واسطے، اور تو چل کے نہیں ڈگرتے رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ ذرا اس صورت دے آئینے دے اندر اپنا معائنہ کر لے کہ کیا تو ہدایت تے چل رہے ہیں، تیرا رستہ سیدھا رستہ ہے یا تیرا رستہ گمراہی والا رستہ ہے۔ آؤ ذرا اس سورت دا ترجمہ کریے اور پھر بات میں آگے چلائیے۔ وقت تھوڑا ہے، میں تمہید دے اندر زیادہ باتاں نہیں لگانا چاہتا، زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت دا آغاز ایک قسم تو فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر سانو اثر دی قسم ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان کاٹے دے اندر، نقصان دے اندر ہے، الا الذین آمنوا، سوائے انہاں لوکاں دے جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیتے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے نو حق بات دی تلقین کر دے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے نو صبر دی تلقین کر دے رہے۔ آؤ نظر ترجمہ سماعت فرما لیا، تھوڑی ساری وضاحت کر لئیے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا دے اندر عصر دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والعصر۔ عصر دے بنیادی طور تے 2 معنی نے، ایک مطلب تے عصر دی نماز دا وقت ہے یا عصر دی نماز دے تو مراد ہے، دوسرا عصر دا مطلب زمانہ ہے۔ یہ بنیادی 2 مطلب نے۔ اگر عصر دی نماز مراد ہوئے یا عصر دی نماز دا وقت مراد ہوئے، تیری اہمیت اس قدر زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے والعصر، سانو عصر دے وقت دی قسم ہے، چونکہ انتہائی مصروفیت دا وقت ہے،
انتہائی جناب قیمتی وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اے کائنات دے لوگو، عصر دی نماز دا وقت اس قدر قیمتی ہے، لیکن جتنا قیمتی وقت ہے اتنا قیمتی تسا بنایا نہیں۔ سانو اس وقت دی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے دے اندر ہے۔ اور اگر عصر دی نماز مراد لئی جائے تے ساریاں نمازاں دے اندروں سب تو زیادہ اہم نماز عصر ہے۔ نمازاں ساریاں ہی اہم نے، لیکن اللہ رب العالمین دا حکم قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے کائنات دے لوگو، اے اہل ایمان، ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز دے۔ اور دیگر احادیث دے اندر ایدی تشریح موجود ہے کہ صلاۃ وسطی تو مراد نماز عصر ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس نماز دی اہمیت اس واسطے زیادہ ہے کہ نماز دا وقت اس وقت دے اندر ہے جدو لوگ اپنے کاروبار نو سمیٹنے دے اندر لگے نے، انتہائی مصروفیت دا وقت ہے۔ اس وقت جدو کاروبار انتہائی عروج تے وے اور ادو سمیٹن دا وقت قریب آ جاندہ ہے، انسان اللہ رب العالمین دی آواز سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح دی آواز سن کر کے اپنے کاروبار نو بند کر کے اگر مسجد دے اندر آ جائے تے دی سعادت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو نبی کائنات علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آقا فرماندے نے من فاتتو صلاۃ العصر، اے کائنات دے لوگو جدی عصر دی نماز فوت ہو جائے، اور ایک روایت دے اندر جنہیں عصر دی نماز چھڑ دیتی ہے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، او دا اس قدر نقصان زیادہ ہے گویا او دا اہل و عیال، او دا کاروبار، او دا کاروبار، او دا کوٹھی بنگلہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک بندہ گھر دے اندر موجود ہوئے یا کاروبار ہوئے، انہوں خبر مل جائے کہ اے انسان تیرا کاروبار، تیرا اہل و عیال سارے جل کر کے راکھ ہو گئے نے، ہلاک ہو گئی، تیری کوئی چیز باقی نہیں بچی، تو یقین جانو کہ اس انسان دی کیفیت وہ زندہ ہی مردہ ہوئے گا۔ بعض اوقات ایسیاں خبریں سن کے انسان نو اٹیک ہو جاندہ ہے، ختم ہی ہو جاندہ ہے۔ تو آقا فرمانے نے جی عصر دی نماز رہ گئی نا، گویا او دا سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے عصر دی قسم اٹھائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سانو نماز عصر دی قسم ہے کہ بے شک انسان خسارے دے اندر ہے۔ تے بعض مفسرین عصر تو مراد زمانہ لیں دے، کہتے تو مراد اے نہیں بلکہ عصر تو مراد زمانہ ہے، اور اگر زمانہ مراد لیا جائے تو پھر کئی قسم دے زمانے آ جاندے نے۔ بعض مفسرین دے نزدیک عصر تو مراد او زمانہ جڑا گزریا ہویا زمانہ سابقہ انبیاء کرام دے امتاں دے اتے جو وقت گزریا نبوت دا زمانہ، رسالت دا زمانہ، شریعت دا زمانہ، اللہ رب العالمین نے انہاں زمانیاں دی قسم اٹھا کر کے فرمایا والعصر، انبیاء کرام دے زمانے دی قسم ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے دے اندر ہے۔ اور بعض دے نزدیک نا اس زمانے تو مراد انسان دی زندگی ہے، کیا انسان تیری اپنی زندگی گواہ ہے، تیری اپنی زندگی دی قسم ہے کہ ساری زندگی تو ذرا اندازہ تے کر، غور و فکر تے کر کہ تیری زندگی اس بات دی گواہ ہے کہ انسان خسارے دے اندر، کیونکہ قسم دا معنی ایک بطور شاہد ہے نا، اللہ نے قسم اٹھان دی ضرورت نہیں، لیکن اللہ بطور گواہی، بطور شاہد قسم اٹھا رہے ہیں۔ کیا انسان ذرا غور تے کر کہ تیری ساری زندگی اس بات دی گواہ ہے کہ تو خسارے دے اندر، کاٹے دے اندر اور نقصان دے اندر جا رہے ہیں۔ کیویں دا نقصان ہے؟ تے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ دنیا دے آیا خالی ہاتھ اور بغیر لباس دے دنیا دے اندر آ کر کے کاروبار کیتا، کاراں، کوٹھیاں، بنگلے، مال و دولت اور لباس اور سب کچھ حاصل کر لیتے، خسارہ کس بات دا؟ لیکن میرے برادر ذرا غور و فکر کرنا، یہ مطلب اے نہیں کہ اے دنیا دا خسارہ ہے، بلکہ آخرت دا خسارہ اس واسطے وے کہ جدو انسان دنیا دے اندر آیا تو گناہاں تو پاک،
گناہ تو صاف، کوئی گناہ نہیں، بالکل ہر قسم دے گناہ تو پاک ہے، صاف ہے، لیکن جدو دنیا دے آیا ہے، جوانی مل گئی اور اللہ رب العالمین نے طاقتاں اور قوتاں عطا فرمائیاں، مال و دولت عطا فرمایا، اے مال و دولت دے نشے دے اندر، جوانی دے نشے دے اندر آ کر کے رب دیاں نافرمانیاں کر بیٹھا، اللہ دے نافرمانیاں کر کے اپنے دامن نو گناہاں نال پر بیٹھا۔ جدو آیا تے گناہاں تو پاک، ہن دنیا تو چلا تے گناہاں دے انبار، تے فرمایا اے انسان تیری اپنی ساری زندگی گوائے کہ تو خسارے دے اندر ہے، تے خسارہ کیڑا ہے، نقصان کیڑا ہے؟ آؤ ذرا تفصیل دے نال تھوڑا جا وضاحت دے نال قرآن مجید دے اندر دیکھیے کہ خسارہ کی ہے، نقصان کی دیا ہوئے گا، کیڑے اعمال کرنے نقصان ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر کئی قسم دے اعمال دا ذکر فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اے عمل کرے گا نا وہ خسارے دے اندر، وہ نقصان دے اندر ہے۔ کیڑے عمل؟ آؤ ذرا پہلا عمل تذکرہ کریے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا، سورہ زمر ہے، اللہ فرمانے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر تو آڈے وال بھی اسی وحی کر رہے ہیں، تو آڈے تو پہلا جتنے انبیاء کرام آئے ہر نبی دی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کی ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب جی اگر تسی بھی شرک کرو تو آڈے اعمال دے اندر بھی شرک دی امیزش ہو جائے تو میں تو آڈے عمل بھی برباد کر دیاں گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو تسی خسارہ اٹھان والے، کیڑا خسارہ؟ جدہ تذکرہ اللہ نے سورہ دے اندر فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ معلوم ہوندہ ہے کہ اگر انسان ایمان قبول کرن تو بعد بھی اگر انسان دے اعمال دے اندر شرک دی امیزش آ گئی ہے، شرک کر بیٹھا ہے تو انسان خسارے دے اندر ہے، نقصان دے اندر ہے، نمازاں پڑھیاں بھی ضائع، روزے رکھے بھی ضائع، قرآن دیاں تلاوتاں بھی ضائع۔ اللہ رب العالمین دے نال اگر کسی نو شرک کا شریک کر لیا ہے اللہ دی ذات صفات دے اندر، اگر کسی ہور نو شریک مندہ ہے تے عمل سارے برباد، تے نقصان ہویا کہ نہ ہویا؟ کاٹا پیا کہ نہیں پیا؟ کہ عمل دے کیتے نمازاں دے پڑھیاں، جناب سردی اور گرمی دے موسم دے اندر مسجد دے اندر آؤندہ رہا، تو پہ چل کے ٹھنڈ دے اندر مسجد دے اندر آؤندہ رہا، لیکن جدو قیامت دا دن ہویا تے سارے ہی عمل ضائع، یقیناً نقصان ہے۔ اس واسطے سے اللہ فرمانے نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے انسان اثر دی قسم ہے کہ انسان تو خسارے دے اندر، نقصان دے اندر ہے، کاٹے دے اندر ہے۔ اور دوسرا عمل اللہ رب العالمین دے یاد تو غافل ہو جانا، پہلا عمل کسی ذرا گندے رہ دے، وقت تھوڑا ہے میں تفصیل تھوڑی بیان کروں گا، صرف بعد میں کے چلاواں گا۔ پہلا عمل شرک نہیں کرنا، اگر شرک کیتا تو عمل جتنے مرضی نے، جتنی مرضی مشقت ہے، حج بھی کیتا ہے، پیسے لائے نے، قربانیاں کیتیاں نے، لیکن اگر شرک دی آمیزش ہو گئی تو عمل ضائع، انسان نقصان دے اندر ہے، کاٹے دے اندر ہے۔ اور دوسرا عمل کیڑا؟ اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے، اللہ دی یاد ہی نہیں آئی، انسان نماز پڑھتا ہے پیا، معذرت میں میرا مقصد کسی دی دل آزاری نہیں، صرف اپنی اور تہاڈی اصلاح ہے، نماز پڑھتا ہے پیا لیکن توجہ نماز کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں میں کی پڑھن دیا، میں کتے کھلوتا، اللہ دی یاد تو غافل ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں رب دے سامنے کھڑا ہاں، قیام کر کے اللہ رب العالمین دیا حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ کو دعا و استجاب کر رہے ہیں، کہ اللہ کو دعا و مناجات کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں، اللہ دیا تعریفاں کر رہے ہیں، تسبیحات بیان کر رہے ہیں لیکن پتہ ہی کوئی نہیں، نماز ایتھے پڑھدا ہے پیا، صاحب دکان دا کردا ہے پیا، نماز ایتھے پڑھدا ہے پیا، توجہ کسی ہور کاروبار دے اندر، کسی ہور چیز دے اندر، اے وے اللہ دی یاد تو غافل۔ صبح شام نماز پڑھی ہے لیکن اذکار کوئی نہیں، صبح شام دے ذکر کوئی نہیں،
بسم اللہ نہیں پڑھدا اپنے ہر کم دے ابتدا دے اندر، یعنی کسے بھی کم دے اندر اللہ نو یاد نہیں رکھدا، مال کماندا ہے تو سمجھدا میری محنت، یہ اللہ دا فضل نہیں بلکہ میری محنت ہے۔ ایک اس بندے نے بھی کیا ہے نا جڑا نا قارون ہے، قرآن اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ بھی آندا ہے کہ اللہ دی کوئی رحمت نہیں، یہ تو میں اپنے علم، اپنے فضل، اپنے یعنی سمجھ دے نال، اپنی مہارت میں مال کمایا ہے۔ آج بھی کتنے ہی لوگ نے اگر اللہ نے علم نال نوازیا تو آندا میں بڑی محنت کی تھی، اگر اللہ رب العالمین حسن نال نواز دے اپنا کمال سمجھے گا، اللہ مال و دولت نال نواز دے اپنا کمال سمجھے گا، اللہ عزت نال نواز دے اپنا کمال سمجھے گا، اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے گا۔ جو تو اللہ دی یاد تو غافل ہوئے گا، نتیجہ کی نکلے گا؟ آؤ ذرا قرآن سنو، اللہ رب العالمین فرمانے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جڑا اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے گا، اللہ فرماندے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جہاں مال او دی اولاد اللہ دی یاد تو غافل کر دے، وہ بندہ کی ہے خسارے دے اندر، جہاں بارے اللہ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جے ایمان والے ہو کہ تہاڈا مال، تہاڈی اولاد تانوں اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ مال دی محبت دے اندر آ کے، اولاد دی محبت دے اندر آ کر کے اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا۔ مال دی محبت مثالہ دے بے شمار نے، صرف اشارہ کرتا جاواں۔ مال دی محبت کی ہے، اذان ہو گئی ہے، کاروبار دا بھی ٹائم ہے، گاہک بھی آ گیا ہے تو جناب بندہ کی سوچے یار نماز سے پڑھ لینے، گاہک تے ڈیل کر لواں۔ ایک ہی ہے مال دی محبت نال اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا ہے۔ اور اولاد دی محبت کی ہے، شادی بیاہ تے پتہ چلتا ہے مولوی صاحب کی کریے ہن کمائی دے کادے واسطے، بچیاں دی خواہشاں بھی تے پوریاں کرنیاں نے نا۔ ساڈے علاقے دے اندر نا گجراں والے ایک بزرگ آدمی، بڑا اچھا تعلق سی میرے نال، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ انہاں دے بیٹے دی شادی تے نمازی آدمی، نیک آدمی بظاہر، میں نے دعوت دیتی، میں انہوں نے پوچھا، میں کہ بزرگوں اگر کوئی میرے تعاون دی ضرورت ہے تو میں نے ضرور دسیا جائے۔ کہنے لگے ایک تعاون دی ضرورت ہے، اگر وہ مہربانی کرو تو تہاڈا بڑا احسان ہوئے گا میرے سے۔ میں کہا جی بابا جی وہ کیڑی یعنی تہاڈی ایک ڈیمانڈ ہے ایسی؟ کہنے لگے کہ میں چاہنا ایکو ہی میرا پتر ہے، وہ دا میں بیاہ کرنا ہے تے میرے ماں باپ جڑے نا وہ نہیں مندے پے، تے میری خواہش ہے کہ میں ٹول دے نال تھاپ دے نال دی جناب فوجی بینڈ بلا کر کے او دی برات لے کر کے جاواں، تو تسی میرے باپ چونکہ میرا تعلق او دے باپ نال بھی سی، کہنے لگے میرے باپ نو منا دیو کہ مینوں اجازت دے دین، وہ ناراض ہو رہے نے میرے نال، اگر تسی میرے باپ نو منا دیو تو میں خوش ہو جاواں گا، تہاڈا احسان ہے میرے اوتے۔ تے یعنی اے اندازہ کرو کہ اولاد دی محبت دے اندر آ کر کے رب دی یاد تو غافل ہو گیا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جیڑا بندہ اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے، اس مال دی محبت دے اندر آ کے، اولاد دی محبت دے اندر آ کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اے وہ لوگ نے جڑے خسارہ اٹھانے والے نے، جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر دے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور اگلی بات تیسرا عمل کی ہے قیامت دا انکار۔ قیامت دے بارے انسان یہ تصور ہی نہ رکھے کہ میں مرنا ہے تو مرن تو بعد اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے منو اٹھانا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور زندگی دے سارے حساب اپنے رب نو دینے نے۔ تو جس بندے نے اس بات دا یقین نہ ہوئے وہ بندہ بھی خسارے دے اندر۔ معذرت دے نال اکثر ویکھیا جاندا ہے کہ سانو آخرت دا یقین نہیں، نمازاں پڑھن والے نوں نہیں یقین۔ کئی ایسے نمازی، کئی ایسے حاجی، کئی ایسے جناب بڑے نیک بظاہر، لیکن اللہ دی ملاقات دا یقین کوئی نہیں۔ جدو اللہ دی ملاقات دا یقین ہوئے
تے ایمان نال دسو بندہ گناہ کرے گا؟ بندے نو پتہ ہے میں مرنا ہے، مرن تو بعد رب دے حضور پیش ہونا ہے، تے کسی نال دھوکا کرے گا، کسی نال فراڈ کرے گا، انہوں فکر ہے کہ میں اگر ایتھے کسی دا حق کھاواں گا، ناجائز کراں گا، اگے جا کے مینوں دینا پئے گا۔ کتنے لوگ نے دکاندار غلطی نال بقایا زیادہ دے دے، آندھنے بس آگے میں تو نہیں لیاندا نا، میرا قصور انہیں خود دیتا ہے، ایک ہی یہ آخرت دا انکار ہے۔ انہوں یقین ہی نہیں کہ میں رب نال ملاقات کرنی ہے، ایتھوں اگر کسی دا دھوکا کر کے وہ غلطی دے نال او دا مال اسباب ختم کر لواں گا، کھا لواں گا، او دے نال جناب ظلم و زیادتی کراں گا، میں انہوں تھپڑ مار لاں گا، میری طاقت زیادہ ہے، میں انہوں ڈانٹ لواں گا، لیکن اللہ دے سامنے جا کے حساب دینا پائے گا، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوئے گا۔ مال کمان دے اندر بھی اگر بندے نو یقین ہوئے نا اللہ نال ملاقات کرنی ہے تو انسان حرام نہیں کمائے گا۔ خرچ کرن لگے ہمیں اگر یقین ہوئے کہ اللہ نال ملاقات ہونی ہے اور میں حساب دینا ہے تو پھر اندہ خرچ کرے گا تو جائز جگہ تے کرے گا، حلال جگہ تے خرچ کرے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماندے نے لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا آدم دا ہر بیٹا اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں، کوئی جناب باتیں کرنے والا نہیں، کوئی وکالت کرنے والا نہیں، ڈائریکٹ رب نال گفتگو ہوئے گی، تے 5 سوالوں دے جب تک جواب نہیں دے لے گا نا اللہ دی عدالت چو قدم ہی نہیں ہلا سکے۔ 5 سوال کیڑے نے؟ پہلا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نو دی جوانی دے بارے پوچھا جائے گا، کیا انسان تے نو جوانی دیتی؟ دس ذری اس جوانی نو کتے فنا کیتا، کتے ضائع کرتا رہے ہیں؟ پھر وہ دی ساری زندگی دے بارے پوچھا جائے گا، جوانی ملی، بڑھاپا ملیا، لڑکپن آیا، سارا کچھ آیا، پھر ساری زندگی دے بارے کہ 50 60 سال 70 سال 100 سال زندگی ملی، یہ کیویں گزاری ہے اللہ دی بندگی دے اندر یا نافرمانی دے اندر؟ اور پھر تیسرا سوال ہوئے گا مال کمایا کتنے؟ ایڈا کاروبار چمکدا سی، کارا تیرے کو بڑیاں سن، کوٹھیاں بڑے بڑیاں عالی شان، تیرے بڑے بینک بیلنس سن، یہ مال آیا کتنے؟ حلال ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے؟ کیویں دا مال آیا، کیویں کماندا رہے ہیں؟ اور اگلا سوال مال دے متعلقہ یہ ہوئے گا کہ چلو اگر مال حلال ہے، جائز مال ہے تیرے کول، 10 پھر خرچ کتے کیتا؟ جائز کمہ دے اندر خرچ کیتا، اللہ دی اطاعت دے اندر خرچ کیتا، یا اپنی منمانی اور حرام اور ناجائز کمہ دے اندر مال اڑاندہ رہے ہیں؟ 5واں سوال ہوئے گا آخری کہ جنات انہوں علم سی ہو دے بارے تیرا عمل کننا سی؟ علم تو ساڑھے کل بڑا ہے نا، ہر بندہ جناب مفتی اعظم بنیا ہوندہ ہے، لیکن قیامت والے دن سوال ہوئے گا کہ اے انسان جنہ تیرے کل علم سی ہو دے مطابق عمل کننا سی؟ اس واسطے اللہ دی ملاقات دا انکار کرنا، یقین نہ رکھنا، یہ مطلب یہ ہے کہ انسان خسارے دے اندر۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يَشْرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اللہ فرماندے نے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہیں اللہ دی ملاقات دا انکار کر دیتا، انہیں اپنے آپ نے نقصان دے اندر رکھیا، کاٹے دے اندر، یعنی یہ وہ انسان ہے جڑا کاٹے دے اندر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماندے نے اثر دی قسم ہے، انسان نقصان دے اندر ہے، کاٹے دے اندر ہے۔ اور اگلا عمل ہے فرمایا جڑا بندہ شیطان نو اپنا ساتھی بنا لے، شیطان نال اپنا تعلق مضبوط کر لے، شیطان دے کہن دے ہوتے گمراہیاں دے رستے تے چل پوے، شیطان دی من کے ایک دوسرے نال حسد تے بغض شروع کر دے، ایک دوسرے نال لڑائیاں شروع کر دے، رشتہ داریاں نو ختم کر دے، تعلق توڑ دے، شیطان دے پیچھے لگ کر کے نمازہ تو غافل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔
اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو جنہیں بندے جس انسان نے شیطان نو اپنا ساتھی بنا لیا شیطان نو اپنا دوست بنا لیا فقد خسر خسرانا مبینا وہ انسان ہے کہ جنہیں اپنے آپ نو واضح طور دے خسارے دے اندر ڈال لیا والعصر ان الانسان لفی خسر اے انسان تو خسارے دے اندر ہے اللہ قسم اٹھا کر کے فرما رہے نے اللہ جی سارے انسان خسارے دے اندر نے یا کوئی انسان خسارے تو بچ گیا ہے اللہ فرماندے نے ہاں کچھ انسان خسارے تو بچ جان گے کچھ انسان ایسے نے جڑے نقصان دے اندر نہیں ہون گے جنہاں نو کوئی گھاٹا نہیں ہے کوئی خسارہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اللہ جی وہ کیڑے نے اللہ فرماندے نے جنہاں دے اندر 4 صفتاں ہون گیا 4 عمل جنہاں دے اندر ہون گے وہ خسارے دے اندر اے نہیں فرمایا کہ فلانا فلانا خسارے دے اندر ہے یا فلانا خسارے دے اندر نہیں اللہ نے صفات دس دیاں کہ قیامت تک آن والا ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اگر یہ 4 صفات دا حامل ہے تو خسارے تو بچے ہے پھر دا کوئی نقصان نہیں پہلا عمل کیڑا اختصار میں بعد میں مکمل کرا اللہ فرماندے نے الا الذین آمنوا پہلا عمل ایمان ہوئے اللہ دی ذات تے ایمان اللہ دے پیغمبراں تے ایمان اللہ دے کتابات تے ایمان اللہ دے فرشتیاں تے ایمان آخرت تے ایمان اچھی اور بری تقدیر تے ایمان انہاں 6 چیزاں دا نام ایمان ہے فرمایا جیڑا بندہ انہاں 6 چیزاں تے ایمان رکھنے والا اور اللہ رب العالمین دے ہر حکم نو مننے والا فرمایا اے او خوش نصیب ہے کہ اگر اے ایمان لیاؤن تو بعد عامل الصالحات نیک اعمال کرے گا نیک اعمال کیڑے نے اپنی مرضی دے نیک اعمال کئیاں لوکاں نے نا بڑے بڑے عجیب عجیب عمل بنائے نے کہ اے عمل فلاں وقت اے عمل کرو تے جناب اینا ثواب ملے گا کئیاں نے درود اپنی مرضی نے کڑے نے کہ اے درود اینی باری پڑھو گے تھے اے اجر ملے گا یہ اپنے کولو بنایا اے ثواب نہیں اے اجر نہیں اے نقصان دا سبب ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جناب ٹھیک ہے یہ حرج کی ہے کام تے نیکی والا ہے یہ گناہ کی ہے حرج سب تو بڑا ہے ویکھو عمل صالح نہیں عمل صالح اور کہندے نے کہ جدا حکم شریعت نے دیتا ہے تو دا طریقہ بھی شریعت نہیں دسیا اپنی مرضی دا طریقہ نہیں اپنی منمانی نہیں چلے گی نبی پاک علیہ السلام دی مور جس عمل تے ہوئے گی وہ عمل صالح اگر وہ عمل نہیں تو پھر وہ عمل ہی نہیں پھر اللہ اس عمل نو ضائع کر دیں گے قرآن اندر اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والے اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو اپنے عمل ضائع نہ کرو مطلب کی ہے اگر اپنی مرضی نال عمل کران گے کہ عمل ضائع ہو جائے گا نبی پاک دی اطاعت تو بغیر نبی پاک دی سنت تو بغیر آقا دے طریقے تو بغیر اگر کوئی عمل ہوئے گا تو عمل ضائع تے رہے گا بیکار ہو جائے گا اللہ دے ہاں دا کوڑی مول کوئی نہیں اللہ دے ہاں کوئی قیمت نہیں قیامت دا دن ہوئے گا تے بڑے عمل لے کر کے آئے گا اللہ نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا وقت تھوڑا میں بعد میں مختصر کرتا جا رہا ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے ہون گے عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے تھک گئے نے یا پہاڑ بنا لے عملہ بڑے عمل کیتے بڑیاں نمازہ پڑھیاں راتہ گزار دیتے بڑے نفل پڑھے عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے تھکاوٹ ہو ساری زندگی عمل کرتا رہا لیکن نتیجہ کی ہے تسلا نارن حامیہ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑھے عمل ٹوٹے پھوٹے اپنی بارگاہ قبول فرما لے کئی بندے نے نا ساری زندگی اپنی مرضی دا عمل نبی پاک دی سنت نہیں بیندے اپنی مرضی کرتے نے اللہ قرآن اندر فرماندے نے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اللہ فرماندے نے کہ اے کائنات دے لوگوں اپنے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کائنات دے لوگاں نو دس دیو هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا اے او لوگ خسارے والے نے او لوگ نقصان والے نے
جنہاں دیا دنیا دیا ساریاں محنتاں ضائع ہو گئیاں، انہاں دیا ساریاں عبادتاں ضائع ہو گئیاں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تے انہاں دا تصور ہے وے اسی جناب بڑا ہی چنگا کام کرنے ہیں پہ، اسی جناب نمازہ پڑھنے ہیں پہ، رات نو اٹھ کے عبادتاں کرنے ہیں پہ، اسی جناب اللہ دی راہ دے اندر صدقے تے خیراتاں کرنے ہیں پہ، انہاں دا اے تصور ہے کہ اسی چنگا کام کرنے ہیں، لیکن اللہ فرماندے نے حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اعمال دے لحاظ میں خسارے والے، نقصان والے، اس واسطے عمل او کرنا ہے جڑا نبی پاک دی سنت کے مطابق ہوئے، اپنی مرضی والا عمل صالح نہیں ہوندہ۔ میں دی مثال بات کو سمجھان واسطے دیا کرنا اکثر کہ مغرب دیاں 3 رکعتاں نے فرض جڑے نے، 3 فرض نے، اگر ایک بندہ آکھے کہ میں آج 4 پڑھنا ثواب زیادہ ہوئے گا، تو کی خیال ہے ثواب زیادہ ہوئے گا نا؟ ایک رکعت ود پڑھی ہے، گناہ کیوں ہوئے گا؟ اس واسطے کہ سنت مطابق نہیں۔ ساڑھا یہ عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں دا عقیدہ ہے، اگر مغرب دیا 3 دی بجائے 4 پڑھ لوں گے نا فرض، تو کی ہوئے گا؟ ضائع ہو جائے گا، اور تینوں کا بھی مول نہیں پہنا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جڑا عمل کرے تو ایمان لے آن تو بعد عمل کرے تو عمل بھی صالح ہوئے۔ صالح تو مراد نبی پاک دی سنت کے مطابق ہوئے، شریعت حکم کے مطابق ہوئے، اور تیسرا عمل یہ ہوئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے نو حق بات دی تلقین کرنے والے ہون۔ حق کی ہے سب تو پہلی چیز ہے اللہ دی توحید دا اعلان کرنے والے ہون۔ سب تو بڑی بات ہے کہ جابر آدمی دے سامنے، جابر بادشاہ دے سامنے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کلمہ حق کہنا یعنی توحید دا اعلان کرنا، اے حق ہے کہ انسان ایک دوسرے نو حق بات دی تلقین کرے کہ اللہ دی وحدانیت نو من لو، اللہ رب العالمین نو ایک من لو، اللہ رب العالمین دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، اولادہ منگنیاں نے تے اللہ کو لو منگو، رزق منگنا ہے تے اللہ کو لو منگو، عزت منگنی ہے تے اللہ کو لو منگو، رزق منگنا ہے تے اللہ کو لو منگو، اپنی بیماری دی شفا منگنی ہے تے رب کو لو منگو، گناہاں دی معافی منگنی ہے تے رب کو لو منگو، جنت منگنی ہے تے رب کو لو منگو۔ ساری کائنات نو دینے والا، ساری کائنات دا مالک تے خالق تے رازق مدبر اکلا اللہ ہے۔ ایک دوسرے نو تلقین کرنے، سمجھانا، دعوت دینی کہ آؤ ساری کائنات کو چھوڑ کر کے ایک اللہ دی طرف آ جاؤ۔ اور دوسری بات، حق تو مراد قرآن کریم، اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَبِالْحَقِّ يَنزَلْنَاهُ، اسی قرآن نو حق نہ نازل کیتا ہے کہ قرآن حق نہ نازل ہویا ہے، تے قرآن دی ایک دوسرے نو تلقین کرنا، قرآن سکھنا سکھانا، قرآن دی طرف رغبت دلانا، قرآن کریم دی طرف لوگاں نو جناب لوگاں نو لے کر کے آنا، لوگاں نو مانوس کرنا قرآن دے نال، قرآن کریم دی تعلیم نو عام کرنا، ایک ہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو بندہ توحید دا اعلان کردا ہے، قرآن دی دعوت نو عام کرن دی کوشش کرے گا، تے نتیجہ کی ہوئے گا؟ مخالفت، ایک دوسرے نے لڑائیاں جھگڑے اور سارا کچھ ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایک مصیبتہ آ جان تو چوتھا کام کی کرنا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایک دوسرے نے صبر دی تلقین کرنی ہے کہ حق راہ دے اندر، توحید دے رستے دے اندر، اللہ دی وحدانیت دے رستے دے اندر اگر تکلیفہ مصیبتہ آ گئی ہیں تو صبر نال خندہ پیشانی نال برداشت کرنا ہے، اللہ دے شکوے نہیں کرنے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنائے اللہ صحیح معنی دے نال سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔